کہ یہ خاص قیدی ہے، وقت کے بادشاہ کا حکم ہے اسے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا۔ حاکم بصرہ نے پوچھا کہ اس کے پیچھے کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں۔ 1 سال امام بصرہ میں قید رہے، 1 سال گزرا، حاکم بصرہ نے حاکم بغداد کو خط لکھا، اس نے کہا مجھے جتنے قیدی دینے دے، یہ قیدی مجھ سے لے جا، جتنے قیدی کہے گا میں رکھ لوں گا، خطرناک قیدی بھی دے میں وہ بھی رکھ لوں گا، یہ قیدی مجھ سے رکھا نہیں جاتا۔ حاکم بغداد نے پوچھا کیوں؟ یہ تو کسی کو کچھ کہتا بھی نہیں، اس کی تو ملاقات بھی کوئی نہیں، تجھے اس کی پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا پریشانی مجھے صرف اس کی یہ ہے، سارا دن روزے کی حالت میں رہتا ہے، ساری رات یہ مصلے پہ رہتا ہے، نہ یہ کچھ کھاتا ہے، نہ یہ کچھ پیتا ہے، نہ یہ کچھ مانگتا ہے، نہ یہ کسی سے بولتا ہے، نہ اس کی کوئی ملاقات آتی ہے۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے یہ جیل کی سلاخوں پہ سر مار کہتا ہائے شام، اللہ جانے شام میں اس کا کیا نقصان کیا ہے۔ یہ جیسے جیسے شام کہتا ہے پرندے آسمان سے گرنا شروع ہو جاتے، بصرے کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، دیوار رونا شروع کر دیتے ہیں، در آپس میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس کی پہلی چیخ آتی ہے بصرے کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اسے بغداد بھیج دیا، امام کو بغداد بھیج دیا گیا۔ بصرہ کے حاکم نے ساتھ ایک مکمل خط لکھ کے بھیجا تھا کہ قید خانے میں امام کے کیا کیا معجزات رونما ہوئے۔ بغداد مرکز تھا، یہ ہر طرح سے امام کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ مصائب بالکل وہ پڑھ رہا ہوں جو تاریخ میں ہے۔ امام کو جب بغداد لایا گیا، یہاں میرے سر پہ قرآن رکھ کے مجھ سے قسم لینا چاہو، میں قرآن سر پہ رکھ کے قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ مقتل کی اور مصائب کی معتبر کتابیں کہتی ہیں انہوں نے امام کو کسی کمرے میں بند نہیں کیا۔ آپ کو 14 سال کی قید بتائی ہے، قید خانہ نہیں بتایا گیا۔ امام کو کسی کمرے میں بند نہیں کیا، انہوں نے زندان کے اندر ایک کنواں کھودا۔ میں پڑھتا چلا جاؤں گا، مجھے نہیں خبر کہ تم میں سے کوئی روئے یا نہ روئے۔ انہوں نے کنواں کھودا، کنویں کے چاروں طرف انہوں نے نیزے لگائے، لوہے کی برچیاں لگائیں، اس کنویں میں درمیان میں برچیوں کے زہرا کا بیٹے کو رکھا، اوپر سے ایک وزنی پتھر رکھ کے کنویں کو بند کر دیا۔ جو ہی امام دائیں جاتا دائیں کی برچیاں پہلو پہ آ جاتی، امام بائیں ہوتا بائیں کی برچیاں پہلو میں آ جاتی۔ جتنی دیر قید رہا رو رو کہتا ہائے اما زہرا تیرے پہلو کا بڑا۔ اس کنویں کی چھت اتنی چھوٹی تھی کہ امام سر اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ رکوع کیا، اس کے اوپر ایک کمرہ بنا دیا گیا جہاں دروغہ بیٹھتا تھا۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی تھی جو بازار میں کھلتی تھی، گزرتے ہوئے لوگ وہاں سے منظر دیکھتے تھے۔ ایک دن ایک شخص ہے، نام اس کا 2 نام لکھا ہے، ایوب بھی لکھا ہے، یعقوب بھی لکھا ہے، یہ گزر رہا ہے، یہ کھڑکی سے رونے کی آواز آئی، وہ وہیں پر رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ امام کی جیل کا دروغہ رو رہا ہے۔ اس نے قریب آ کے کہا، اس نے کہا جہاں تک میری معلومات ہیں قیدیوں پہ ہمیشہ ان سپاہیوں کو مسلط کیا جاتا ہے جو سخت دل ہوں، جنہیں قیدیوں پہ رحم نہ ہے۔ قیدی پہ ڈیوٹی اور رو کیوں رہا ہے؟ دروغہ نے کہا دعا کر مجھے موت آ جائے۔ اس نے کہا موت جو مانگ رہا ہے تو نوکری کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ کیا مجبوری بنی ہے تیری؟ کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ اس نے کہا کئی سال ہو گئے مجھے اس قیدی پہ نوکری کرتے ہوئے، کبھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ جانے آج کیا بات ہے، صبح سے مجھے کوئی کہہ رہا ہے تیری کوئی بیٹی ہے۔
مجھ سے بار بار پوچھ رہے تیری کوئی بیٹی ہے؟ آخر میں نے تھک کے کہا قیدی مجھ سے میری بیٹی کیوں پوچھتا ہے؟ رو کے کہتا ہے صبح اپنی بیٹی کو لے کے آنا، اس سے کہنا کوئی قیدی تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی تجھ سے باتیں کرے گی، تجھے کیا ہوگا؟ رو کے 14 سال ہو گئے میں بیٹیوں سے ترس گیا۔ اجروں کو میرا اللہ۔ دروگا کہتا میں رو اس بات پہ رہا ہوں اسے اپنی بیٹی ملواؤں یا اس کی بیٹی ملواؤں؟ یہ مجھ سے میری بیٹی کا پتہ پوچھ۔ اس نے فوراً شخص نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہنے کا کہتی ہے، نام پوشیدہ، کہاں کا ہے؟ پوشیدہ ہے، جرم پوشیدہ ہے۔ اس کی آواز ہے اچھا پھر اس سے کہہ میرے حق میں دعا کر۔ کس چیز کی دعا؟ کہتا مدت سے میرے کام میں رکاوٹ ہے، میری منت ہے وہ میرا کام ہو جائے، میں نے مدینے موسیٰ کاظم کا سلام کر بڑا مدت ہو گئی، عرصہ ہو گیا میں نے رسول کے بیٹے کی زیارت نہیں کی۔ قیدی سے کہ دعا کر جلدی جلدی میں امام سے ملاقات کر لوں۔ دروگا نے کنویں کے اندر جھانک کے کہا قیدی تیری ملاقات تو کوئی نہیں آئی، ایک اجنبی تجھ سے دعا کی درخواست کر۔ امام کی آواز ہے اس سے پوچھ ایوب ہے؟ ایوب کا نام آنا تھا، اس نے سر دیوار پہ مار کے کہا قیدی کو میرے نام کا کیسے پتا؟ امام کہتا ہے اس سے کہہ تیری دعا پوری ہو جائے گی، کل ایسا کرنا جیل کے دروازے پہ ایک کفن لے کے تیری دعا بھی قبول کر لوں گا، ایک کفن مانگا ہے تجھ سے۔ رات آدھی ہونے کے قریب تھی، دروگا کہتا ہے کہ میں نے کہا دل میرا بڑا چاہتا ہے میں تیری قیدیں آزاد کروں، لیکن حاکم کا حکم سخت ہے۔ امام کی آواز ہے سن، ہم دروازوں تالے کے محتاج نہیں، میں بیٹیوں سے ملاقات کو جا رہا ہوں۔ دروگا کہتا میں دیکھ رہا تھا یہاں کڑیاں وہیں کی وہیں رہ گئیں، امام نظروں سے اوچھل ہو گئے۔ ادھر مدینے میں حالت کیا ہے؟ رضا کی ماں نماز شب کے لیے وضو کر رہی تھی، یا صحن میں کسی کے چلنے کی آواز ہے۔ بی بی تڑپ کہہ دیا جنبی کیا سمجھ کے آیا ہے کہ وارث کوئی نہیں ہے؟ تجھے خبر نہیں یہ صحن نبوت ہے۔ آواز رضا کی ماں پہچان میں بغداد کا کہتی ہوں، حوصلے کے ساتھ پڑھوں گا کیونکہ آخری روایت بڑی سخت ہے۔ میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کا گریہ اس حد تک رہے کہ مجھے ممبر چھوڑنا نہ پڑ جائے۔ تجھے کیا پتا یہ صحن نبوت ہے؟ میں بغداد کا کہتی ہوں۔ بغداد کے قیدی کا نام آنا تھا۔ امام رضا کی والدہ اٹھی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، سلام کیا، بادشاہ سلام۔ مالک کی آواز رضا کی ماں وقت بڑا تھوڑا ہے، مجھے بیٹیوں سے ملوا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے امر کی پابند ہوں، کنیز ہوں آپ کی، آپ کے حکم کے مطابق آپ کی صحن کی حفاظت پہ مامور رہی، نسل سادات کی نوکری کی ہے، تیری بیٹیوں کی نوکری کی ہے۔ منت صرف اتنا کرنا چاہتی ہوں دیکھ لے جگانا نہ۔ امام کی آواز ہے کیوں؟ رو کے کہتی ہے 14 سال میں 28 عیدیں گزری ہیں، 28 کی 28 عیدیں میری بیٹیوں نے دروازے پہ بیٹھ کے کی ہیں۔ رو رو کے مجھ سے پوچھتی تھی ہیں اماں ہر کسی کا باپ آ گیا، ہمارا بابا پھر نہیں آیا۔
رضا کا بابا اگر 14 سال بعد آ ہی گیا ہے، بیٹیوں کو دیکھ لے، جگانا نہ۔ اللہ کرے جتنے بھی بیٹھے ہو میں دعا کرتا ہوں تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں۔ موسیٰ کاظم کا پہلا قدم کمرے کے اندر آیا، دیکھا کہ 18 کی 18 ریت میں سو رہی ہیں۔ ایک ایک کے قریب سے گزرتا گیا، ماں رو رو کے کہتی رہی تیری زینب ہے، یہ تیری فروا ہے، یہ تیری لیلا ہے، یہ تیری سہرا ہے۔ ایک ایک کے چہرے کی زیارت کرتے کرتے آخری بیٹے کے سر پہ امام پہنچے تھے، آواز آئی پہچان یہ تیری فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا نام آنا تھا۔ موسیٰ کاظم کی کوہنیاں زمین پہ آئیں، امام بیٹی کا ماتھا چومنے لگے۔ بی بی نے آنکھیں کھولی، بابے کے ہاتھ پکڑے، رو کے کہتی انہیں مل نہ مل مجھے سینے سے لگا، میں نے قم کی پہاڑیوں میں رو رو کے اجروں کو مل، اجروں کسی اور کو مل نہ مل۔ او میرا بغداد کا قیدی بابا مجھے مل، میں تیری چھوٹی فاطمہ۔ ودا ہوا بیٹیوں سے۔ رجب کی 25-24 کی درمیانی رات امام دوبارہ زندان میں پہنچے۔ ملاؤن کو خبر پہنچ گئی تھی کہ کوئی گروہ امام کو آزاد کرنے کے لیے بغداد آنا چاہتا ہے۔ اس نے موسیٰ کاظم کو زندان میں زہر دلوا دی تھی۔ آخری شہادت کی سطر اتنی مشکل ہے، میں کہتا ہوں اکبر کی برچی سے زیادہ مشکل ہے یہ شہادت کے اگلے شعر۔ جب میں نے کتاب سے روایت پڑھی میں نے بار بار علماء سے رجوع کیا، یہ روایت حق ہے؟ انہوں نے کہا بے شک حق ہے۔ میں غلط پڑھوں، میں بی بی کا مجرم بنوں، جہاں تک جیسا مصحف سند کے ساتھ مجھ تک پہنچا میں بالکل ممبر کی ذمہ داری ادا کرتے ویسا پہنچانے لگا ہوں۔ اس ملاؤن نے ایک سپاہی کو ہاتھ میں لوہے کا تازیہ نہ دی، اس نے کہا زندان کے اندر جا، تب تک ظلم کر جب تک موسیٰ کاظم دنیا نہ چھوڑ دے۔ یہ ملاؤن آیا جسے 14 سال کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس نے لوہے کے تازیانے کی بارش شروع کی۔ اس سے اگلا جو جملہ ہے، یہ جملہ میں سخت ہے، یہ میں معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں۔ سندی ملاؤن اس شخص کا نام ہے جس پہ میرا 12واں آج بھی زیارت ناہیہ پہ لعنت کرتا ہے۔ یہ کمینہ کہتا میں تازیانوں کی بارش کرتا رہا، موسیٰ کاظم یا سبو ہو یا قدوس کی تسبیح پڑھتا رہا۔ یہ کمینہ کہتا میں زیادہ تیش میں آ گیا تھا، میں جلدی سے باہر گیا، میں لوہے کی میخ لے کے آیا۔ اس نے موسیٰ کاظم کے سر پہ لوہے کی میخ رکھی، اس نے اوپر سے ہتھوڑے کا وار کیا، یا ایک بی بی کی چیخ آئی، آواز آئی کر اور میرا بغداد کا قیدی، میں غلط پڑھوں بی بی کا مجرم پڑھوں۔ انہوں نے موسیٰ کاظم کا لاشا زنجیروں سے نکالا نہیں، انہوں نے زنجیروں سے گوشت کے ٹکڑوں کو کھینچا، کپڑے میں اٹھا کے بغداد کے پل پہ پھینکا۔ اس بی بی کی آواز آئی کوئی میرا لال اٹھاؤ، اور میرا 14 سال کا